Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. کہ جب میں نے 25 سال پالیٹکس شروع کی تو میں نے کبھی، آپ میری کوئی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی، نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا، یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا۔ یہ 25 سال کوئی میری سٹیٹمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں، کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا میں۔ جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہوگی۔ آزاد فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پالیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی، ہمارے مفادات کے لیے ہوگی۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے، ہم کسی کو کے خلاف ہوں گے، ہم کوئی اینٹی امریکن ہوں گے یا اینٹی انڈیا ہوگا یا اینٹی یورپین ہوں گے۔ میں تو سب سے پہلے، میں وہ پاکستانی ہوں، سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھیں وہ میں پاکستانی تھا، کرکٹ کی وجہ سے۔ میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے پولیٹیشنز، ان کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ انگلینڈ کو تو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک وقت، تو میں تو جانتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں، کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پالیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں۔ میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں، یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے، میں اس میٹنگ میں تھا، میں اس کمرے میں تھا، اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے، جس طرح باقی بھی تھے، میں بھی تھا۔ اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہے، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دیں۔ اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں؟ ہاں، ہم ان کی مدد کریں، اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ اور پھر ہم نے غلطی کیا کی؟ سب سے بڑی جو جنرل مشرف نے غلطی کی، 80 کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں، ہم اس کے ایلائی ہیں، ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی، اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے، ہم نے ان کی پوری حمایت کی، ان کو بتایا کہ فورن آکوپیشن، کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن آکوپیشن ہے، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد، اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے، سوویت یونین ہارتا ہے، امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے، سوویت یونین ادھر چلا جاتا ہے، اور 2 سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا، جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے، وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے، پریسرل سینکشنز۔ 9/11 آ جاتا ہے، پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن جو حمایت ہم نے کی، جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی، کسی اور امریکہ کے ایلائی نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی۔ تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ ہم کوئی ایسی فورن پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے۔ کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی، یہ اینٹی امریکن یا اینٹی یورپین، اینٹی انڈین بھی نہیں تھی۔ انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا، جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا 5 اگست 2019 میں، تب میں نے ان کے خلاف
بات کی اور ہر فورم پہ کی، لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستی کی. تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک میں، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے. مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے پتا تھا، ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی، ان کو پہلے سے پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے. اچھا، اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں، جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح، اور یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں، یہ نہیں، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا، اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ، ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کون بیٹھے ہوئے؟ 3 اسٹوجز. اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اب یہ رسول میں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں، یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائے واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں، باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن پہ، بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ایک پرائم منسٹر کو، ہیرلڈ میک ملن تھا، جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا، ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے، اور اب 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں. پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دی، وہ سارے کیسز معاف کروائے، پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے.
ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے. مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں. میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی. میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن، یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں. ہم عمران خان صاحب کو صاف پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ سر آپ کے لیے کوئی سیف پیسج نہیں، کوئی NRO نہیں، کوئی ایمنسٹی نہیں، کوئی بیک ڈور ایگزٹ نہیں، ایک ہی آنریبل ایگزٹ ہے. اور میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ آنریبل ایگزٹ لو.